السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ جو ہے وہ افطاری کے قریب جا لگا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں روزانہ ایک پارہ جو ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے روزانہ پیش کیا کروں۔ 30 پارے ہیں تاکہ رمضان المبارک کے اختتام تک الحمدللہ ہم 30 پاروں کے اندر جو بیانات ہیں، جو واقعات ہیں، جو حادثات ہیں، جو احکامات ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے اور اس کے ساتھ روزانہ ہی ایک پارہ جو ہے اس کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ تمام دوست احباب جو ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ انفرادی طور پہ یہ کام سر انجام دیں کہ وہ اپنے قیمتی لمحات میں سے، اوقات میں سے چند لمحے نکالیں اور اس میں قرآن مجید کی جتنی بھی تلاوت ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ وہ تلاوت فرمائیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اس کا ترجمہ، اس کو پڑھنا، غور و فکر کرنا اور اس کی جو اس میں جو ہے اس کو تشریح کے ساتھ پڑھنا، تفہیم کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، تفہیم کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور ان جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن مجید میں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے احکامات صادر فرما رہے ہیں ان پہ باقاعدہ عمل پیرا ہو کر ایک مومن، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ ایک بات بتا چلوں کہ جو پہلا پارہ ہے اس کا آغاز تو الف لام میم سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سورت ہے اور اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور فاتحہ جو ہے وہ ایک ایسے ہی ہے کہ جب ہم محل میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے، اور جب تک آپ اس مین گیٹ سے اندر داخل نہیں ہوں گے تو اس کے بعد آپ محل کا معائنہ نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو دیکھ نہیں پا سکتے۔ لہذا قرآن پاک میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اس کے آغاز میں رکھ دیا۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بہت بڑا تحفہ دیا ہوا ہے، اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اور اس کو حدیث میں سورہ شفا کے نام سے بھی یعنی کہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت ہی خیر و برکات ہیں۔ بہرحال آغاز تو حکم ہے ہمیں کہ ہم جب بھی قرآن کو کھولیں، پڑھنا شروع کریں تو پہلے تعوذ پڑھ لیا کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے شیطان مردود کی سازشوں سے، اس کے وسوسوں سے پناہ لے لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسلمان جو ہوتے ہیں، مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، کھانا پینا شروع کرتا ہے، وہ کوئی اپنا بزنس شروع کرتا ہے، وہ اپنا کوئی قدم اٹھاتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے پہلے وہ ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔
کیوں؟ اس سے برکت پڑتی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، جو بہت ہی رحمان اور رحیم ہے۔ تو لہٰذا جب ہم سورہ فاتحہ کو شروع کریں گے تو پھر بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ شروع میں تو حمد و ثنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا اقرار ہے کہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی وہ ہیں، وہ ہستی ہیں جو مالک یوم الدین، جو حساب والے دن کے مالک ہیں، اور وہ ہیں جن کے آگے ہم باقاعدہ یہ بات درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پہ تو نے جن کو جو گمراہی کے راستے پہ چلے اور ان پر تیرا عذاب اور عذاب نازل ہوا۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ مت چلائیو۔ یہاں تک تو سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ الف لام میم شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے جو تقریباً 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، لیکن پہلے پارے میں صرف اتنا ہی 3 گروہوں کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مسلمانوں کا ہے یعنی کہ مومنین کا، دوسرا کفار کا، اور تیسرا منافقین کا۔ پھر اس کے ساتھ بنی اسرائیل، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور مائی حوا کی پیدائش کا اس میں تذکرہ آیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر جو ہے یہ شیطان کا اور فرشتوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ اپنا یہ جو میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جھک جاؤ، اس کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سارے جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ تو تکارا گیا۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں یہ اور اس کی زوجہ کو یہ کہہ دیا گیا، مائی حوا کو، کہ اس ممنوع درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے وہ شجر ممنوعہ کا جو پھل تھا وہ کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی ان کے جو وہ لباس تھا جنت میں وہ سارا اتر گیا، اور یہ برہنہ ہو گئے، اور یہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاداش میں ان کو دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ ایک وقت مقررہ پر تمہیں میں بھیج رہا ہوں، اور میری تعلیمات تمہارے پاس آئیں گی، اور جو کوئی میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے میرے احکامات کو اور نافرمانی کی وہ ہمیشہ گمراہ ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے کہ ان کو منس حلوہ اتارا جاتا تھا، گھر بیٹھے بیٹھائے سب کچھ ان کو ملتا تھا، جنت سے کھانا آتا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمیں تو دال چاہیے، سبزیاں چاہیے، وغیرہ وغیرہ، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لیں، یہاں تک کہ ابر ان پہ سایہ کیا کرتا تھا گرمیوں میں تاکہ ان کو گرمی نہ لگے۔ انہوں نے سب کچھ گنوا لیا اپنی کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے۔ اور اس کے بعد یہ تمام تذکرہ کہ پھر بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے کس طرح مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 چشمے پیدا کر دیے تھے، اور ان کو ہفتے والے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ ہفتے والے دن جان بوجھ کر شکار کرتے تھے، یعنی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ تمام واقعات پہلے پارے میں ہے، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، اور ساتھ دعا کیا کرتے تھے،
اور وہ دعا کا بھی اس میں ذکر ہے، اور پھر یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ یہاں کے جو باسی ہیں ان کے رہنے والوں کے لیے اپنی رحمت سے ایک کوئی نبی مبعوث فرما جو ان کو راہ ہدایت کی طرف لے کے آئے، اور تیری تعلیمات بھی ان کو دے، کتاب کا علم بھی دے، اور ساتھ حکمت اور دانائی بھی دے، عطا فرمائے۔ یہ ہے پہلے پارے کا لب لباب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو با ترجمہ، تفسیر کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ، اور انتہائی غور و غوض کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے قرآن مجید کو چند لمحے ہی ضرور دے دیں، تو یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ و ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔